بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، جنت میں جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شارٹ کٹ طریقہ بتا دیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لہٰذا جنت میں آپ نے اگر جانا ہے تو آپ کو پہلے یہ یقین ہونا چاہیے کہ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں آگے کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ تو ہدایت ہے جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں اور جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے مراد آپ یہ سمجھیے کہ یعنی جو چیز آپ کے سامنے موجود نہیں ہے آپ اس کے اوپر یقین کرتے ہیں، کہ جس طرح یعنی جنات ہو گئے، جن وغیرہ، اس کو انسان نہیں دیکھتا لیکن انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یعنی جن ہیں۔ اسی طرح لہٰذا انسان کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ فرشتے بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی غائب میں ہی ہے، اور جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ تو ان سب چیزوں پر یعنی آپ کو یقین رکھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہہ رہا ہے کہ وہ نماز یعنی قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یعنی ایمان لاتے ہیں، ایمان لا کر کے نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خود بھی کھاتے ہیں اور دوسرے محتاجوں کو اور غریبوں کو اور رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں۔ جو کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، جو کتاب اور جو کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی تھی، ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ بھی آپ سمجھے ایک شرط ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ نے قرآن کریم کو بھی ماننا ہے اور جو پہلے انبیاء تھے اس کو بھی ماننا ہے، اور یہ بھی ماننا ہے کہ وہ جو کتابیں تھیں وہ بھی سچ تھی، چاہے ان کی تعلیم آج کے زمانے میں یعنی صحیح نہیں ہے، جیسے کہ ان لوگوں نے اس کے اندر یعنی مکس کر دیا ہے اور کچھ ایسا غلطیاں، لیکن پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ وہ کتابیں سچی تھیں، لیکن لوگوں نے اس کے اندر یعنی وہ مسکنسیپشن داخل کر لیے اپنی طرف سے، کچھ من گھڑت ایسی کہانیاں۔ اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت آپ سمجھیے کہ یعنی قیامت کا دن، وہ ہے آخرت، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا فیصلہ کرے گا، جس دن ہر آدمی کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ یعنی جس نے جو بھی دنیا میں کیا ہے اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ اس چیز پر بھی آدمی کو یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ایسے لوگ یعنی جنہوں نے نماز پڑھا، زکوٰۃ ادا کیا اور آخرت کے دن پر یقین رکھا، جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے خود بھی کھاتے ہیں اور دوسرے غریبوں کو، محتاجوں کو بھی دیتے ہیں، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے حق اور سچ ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے تو پھر ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ جو لوگ ماننے والے نہیں ہیں تم ان کو خواہ کہو چاہے نہ کہو، وہ تو ماننے والے نہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگا لیجئے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ان کے دلوں پر ایسا نہیں ہے کہ فزیکل یعنی پردے ڈال دیے ہیں یا فزیکل کچھ کر دیا ہوگا، نہیں، ان لوگوں نے یعنی اس چیز کو پسند نہیں کیا، اسلام کو اور قرآن کو، وہ ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے اور مٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی ان کا راستہ بند کر دیا، اب وہ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے، چاہے جو مرضی وہ دیکھ لیں۔ تو اسی طرح آج کل کے جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہے کوئی جیسا بھی کہے، یعنی وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اسلام سے یا قرآن سے، ہم لوگ جتنا بھی انہیں خبردار کریں یا کوئی بھی ان کو جتنا بھی خبردار کرے، وہ ماننے والے نہیں ہیں، جس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے کہ وہ دوزخ میں ہی جائیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اگر ہم نے دوزخ سے بچنا ہے؟ تو ہم نے جو قرآن کریم جو سورہ بقرہ کی جو 5 آیتیں ہیں، جو شروع میں سورہ بقرہ کی یہ 5 آیتیں، ان کو لازم ماننا ہے۔ یہ جو 5 نہیں، یہ 4 آیتیں، یہ 4 آیتوں میں جو بھی اللہ نے کہا ہے ان کو ہم نے تسلیم کرنا ہے، یعنی یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، جو لوگ پرہیزگار بننا چاہتے ہیں۔ تو پرہیزگاری ایک ایسی چیز ہے، یعنی بہت اچھی چیز ہے، جس سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں پرہیز۔ یعنی آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی آدمی ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ یعنی تم بیمار ہو، تم اس چیز کا یعنی پرہیز کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، یعنی تم کھانا مت، یعنی جو کھانا جس چیزوں سے وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ یہ تم مت کھاؤ، پرہیز کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اسی طرح دنیا میں بھی ہم کو پرہیز ہم کریں گے گناہوں سے، تو پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ صرف پرہیز نہیں کرنا، ہم نے غائب پر بھی ایمان لانا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جنت ہے، ان سب چیزوں پر بھی ہم نے ایمان لانا ہے، اور محتاجوں کو بھی دینا ہے، جو کچھ ہم خود کھاتے ہیں ان کو بھی کھلانا ہے۔ جو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کو بھی ماننا ہے، جو پہلے نازل کی گئی تھی اس کو بھی ماننا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس لیے تو کہہ رہے ہیں ایسے لوگ ہی جنت کے یعنی مستحق ہیں، جنت میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے، اور جنت میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس نصیب کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔